پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر مملکت برائے ثقافت و قومی ورثہ حذیفہ الرحمان صاحب نے. حذیفہ صاحب، بریک سے پہلے شوکت یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک انصاف سے. گویا کہ آپ نے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا تو فیصلہ کر لیا ہے، بٹ ان کا خیال ہے کہ جو پوری قوم کا ایک جرگہ ہاؤس ہے جس کو پارلیمان کہتے ہیں، بہتر ہوتا اسے اعتماد میں لے لیا جاتا، کیونکہ ابھی تک اس بورڈ آف پیس کے کوئی ٹی او آر سامنے نہیں آئے. کل کو کہا جاتا ہے کہ اگر حماس کو غیر مسلح کرنا ہو، پاکستان اس عمل میں بھی شریک ہوگا تو اس کا تو ایٹ ہوم بڑا ایک ریاکشن آئے گا. تو بہتر نہ ہوتا سر تھوڑا سا انتظار کر لیتے، ٹی او آرز آ جاتے، پارلیمان میں ڈیبیٹ کر کے اس میں شمولیت کی اختیار کرتے؟ جی بہت شکریہ فراز رائی صاحب. میرے خیال سے آپ نے سوال پوچھا بھی ہوگا شوکت یوسف صاحب سے، لیکن اگر نہیں پوچھا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے بتائیں کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ حماس کے اس پہ تحفظات ہوں گے یا حماس کو غیر مسلح اگر کیا جائے گا تو اس پہ جو ہے فلسطینی عوام کو اعتراض ہوگا، یا جو یہ بورڈ آف پیس بنا ہے اس کے جو ٹی او آرز ہیں اس کو آنے دیا جاتا، پھر اس میں شمولیت اختیار کی جاتی. اس کے فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ظاہر فلسطین کی عوام کرے گی یا فلسطین کے وزیر اعظم کریں گے. اگر فلسطین کے وزیر اعظم کو یا فلسطین کی عوام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا ایون کہ فلسطین کی جو مین تنظیم ہے حماس، اس نے ٹرکی کو باقاعدہ مینڈیٹ دیا اور ٹرکی نے اس میں آنے سے پہلے اور قطر نے ان سے پوچھا، تو مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا آج سے 5 مہینے پہلے کہ کارپٹ بمنگ ہو رہی تھی، نسل کشی کی جا رہی تھی فلسطینی عوام کی. اور ہم نے جب اس انیشیٹو کا آغاز لیا، ڈونلڈ ٹرمپ اس انیشیٹو کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر کارپٹ بمنگ کا سلسلہ رک گیا، نسل کشی کا سلسلہ رک گیا. انہیں باقاعدہ جو ہے جو اشیاء خوردنوش ریکوائرڈ تھیں، صحت کی سہولیات انہیں چاہیے تھی، ادویات چاہیے تھیں، وہ ملنا شروع ہو گئی. اب نوبت یہ آئی کہ یہ جو پیس بورڈ بنایا جا رہا تھا کہ ہم اس کا حصہ بنے یا نہ بنے. تو مجھے بتائیں کہ اگر فلسطین کی عوام کو اس پر اعتراض ہوتا یا فلسطین کے وزیر اعظم کو اعتراض ہوتا تو 2 دن پہلے وہ ہمارے وزیر اعظم کا شکریہ ادا نہ کرتے. اور ایون کہ 8 اسلامی ممالک جو کہ ڈائریکٹ ہمسائے ہیں فلسطین کے، انہیں اس پر اعتراض نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اسے پارلیمنٹ میں لے کر آتے تو پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا مجھے بتائیں یہ حکومت جو ہے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کے ہی 172 یا 234 لوگوں نے اس وزیر اعظم کو منتخب کیا ہے، اور اس وزیر اعظم کے پاس مینڈیٹ ہے اس پارلیمنٹ کا. ہاں اگر کوئی نئی کنٹروورسی ہوتی تب تو ضرور ہم پارلیمنٹ میں آتے، لیکن بلا وجہ میں ایک معاملے کو لے کر آتے پارلیمنٹ میں صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے. پارلیمنٹ ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ اس پیس بورڈ میں شامل نہ ہوں، جبکہ فلسطینی عوام کہہ رہی ہے آپ شامل ہوں. فلسطین کا وزیر اعظم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، حماس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ اسلامی ممالک جن کا نقطہ نظر فلسطین کے حوالے سے ہم سے زیادہ ایکسٹریم پر ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہاں ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے پارلیمنٹ میں لے کر آتے، اس پر بحث کرتے کہ کل یہ نہ ہو جائے. بھئی گلاس آپ آدھا خالی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھیں. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ جو ہے حماس کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا اور غزہ میں دوبارہ جنگی ماحول ہوگا؟ ایک طرف ہمارے پاس یہ تصویر بھی تو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ویڈیو شیئر کی تھی کہ میں ایسا جو ہے وہ غزہ بنانا چاہتا ہوں. تو اللہ کرے غزہ میں ترقی آئے، اللہ نہ کرے وہ حالات بنیں گے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اور آپ کے خیال میں کیونکہ فلسطینی عوام بھی اس بات پہ راضی ہیں اور دیگر اسلامی ممالک بھی کہ حماس کو غیر مسلح کیا جائے تو پاکستان اس عمل میں شریک ہوگا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، ابھی یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی. اور میں ڈی ویپنائزیشن کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی بائی فورس ڈی ویپنائزیشن کر دی جائے گی. اگر وہاں خوشحالی آتی ہے، دونوں ممالک کے بارڈرز کا تعین ہو جاتا ہے اور ایک پرامن ماحول ہوتا ہے، فلسطین کی اپنی ایک فوج ہوتی ہے، حماس پھر اس پہ اسلحہ نہیں اٹھائے گا، تو یہ کوئی ڈی ویپنائزیشن کو اس طرح نہیں ہے کہ اس کو یہ رخ دے دیا جائے گا کہ حماس کے لوگوں کو قید کر لیا جائے گا. ابھی ہمارا جو ٹاپ ٹارگٹ ہے وہ پریورٹی یہ ہے کہ آپ کے غزہ کے اندر جو کارپٹ بمنگ ہوئی، جو نسل کشی ہوئی، اس کا سلسلہ ہم نے رکوا دیا. ہم سارے اسلامی ممالک نے، ہم سے مراد میں اکیلا نہیں، باقی اسلامی ممالک بھی، امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. اور اب وہاں پر ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہونا چاہیے، انفراسٹرکچر ریوائیو ہو، لوگ جو ہے جو سروائیو کر چکے ہیں یا جن لوگوں نے سروائیول کی جنگ لڑی ہے انہیں بنیادی سہولیات دی جائیں. اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. یعنی پہلے ہی ہم جو 100 میں سے 90 چیزیں مثبت ہیں ان کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، ہم 10 منفی کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ 70 سال زندگی جینے کی پلاننگ نہ کرے، یہ کہے کہ 75 سال جو میں مر جاؤں گا پھر کیا ہوگا. تو ابھی ہم یہ پلان کریں کہ اللہ کرے وہاں خوشحالی رہے اور ہم سارے دوست ممالک، سارے ممالک کے توسط سے وہاں پر ایک امن قائم ہو
اور جو یہ سلسلہ ہے اسرائیل کا، جو اسرائیل نے وہاں پر ظلم و جاریت کیا، وہ ختم ہو اور دوبارہ سے فلسطینی ختم ہونا چاہیے. زندگی گزار سکیں. اچھا، اب لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے میں کہ کیا پاکستان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس سارے پیس پروسیس کا حصہ بن رہا ہے کہ الٹیمیٹلی 2 ریاستی حل گویا کہ فلسطین بھی ایک آزاد ریاست کے طور پہ وجود میں آئے گی؟ اور پھر کچھ اینالسٹ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بہتر ہوگا پاکستان اب بورڈ آف پیس کا حصہ بن گیا تو کشمیر کے معاملے کو بھی اس فورم پہ لایا جائے. تو یہ بھی سوچ حکومتی حلقوں میں پائی جاتی ہے سر یہ دیکھیں اس میں فورن آفس بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا ہوگا. بورڈ آف پیس جو ہے وہ کیا 2 ریاستی حل جو ہیں جسے اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کرتے وہ اس کے تھرو تسلیم کیا جائے گا، ایسی بھی کوئی بات زیر غور نہیں ہے. سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ فلسطینی عوام کی نسل کشی رکے، جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو زندگی کی امید نظر آئے، انہیں بنیادی سہولیات دی جائیں، انفراسٹرکچر بحال ہو. یہ جو کنٹروورشل ٹاپکس ہیں میرے خیال سے اس وقت جو ہے فلسطینی عوام کی سروائیول کا معاملہ تھا، غزہ کے اندر جو لوگ محصور تھے ان کی زندگیاں بچانے کا معاملہ تھا. اور جب انسانی جان کا معاملہ ہو تو نبی کریم کی حدیث ہے کہ آپ حرام چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر انسان مر رہا ہو. اور یہاں تو ایک انسان نہیں، یہاں پر لاکھوں انسان مر چکے تھے، شہید ہو گئے تھے اور لاکھوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں. اور ہم نے اس سلسلے کو روکا ہے. اب اس سلسلے کو اگر آپ کی مرضی ہے کہ ایک طرف جو ہے آپ گلاس آدھا خالی دیکھیں، ایک طرف آپ گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھیں. میں لیکن یہ تاثر حذیفہ صاحب، یہ تاثر درست تو نہیں ہے نا کہ کیونکہ اس بورڈ آف پیس میں اسرائیل بھی شامل ہے، پاکستان بھی ہے، تو ہم نے بالواسطہ طور پہ اسرائیل کو ایک طرح سے تسلیم کر لیا ہے. یہ تاثر آپ کے خیال پہ درست نہیں ہے؟ دیکھیں ایسے تو کئی بورڈز ہیں، اقوام متحدہ کی کمیٹیز ہیں، کچھ فورمز ایسے ہیں جہاں پہ اسرائیل آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، ہماری ایک ریاست کی پالیسی ہے، لیکن خود سے ٹرانسلیٹ کر لینا کہ چونکہ وہ بھی بورڈ کا ممبر ہے، ہم بھی بورڈ کے ممبر ہیں، ہم مجھے تسلیم کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کے وزیر اعظم نے جس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ لڑا، فلسطین کے وزیر اعظم نے باقاعدہ شکریہ ادا کیا 2 دن پہلے. تو جو سب سے زیادہ کنسرن اسرائیل کے متعلق کون ہے؟ وہ فلسطین ہے. فلسطین کی وجہ سے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے نا. اگر فلسطین کا وزیر اعظم ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، فلسطین کے لوگ یہ سمجھتے ہیں، فلسطین کا سفیر آ کر میرے سامنے فلسطین کے سفیر نے وزیر اعظم کو کہا کہ ہم آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکتے جو آپ نے اقوام متحدہ میں مسلسل 2-3 سالوں میں اسپیچز کی، اس نقطے کو آپ نے اجاگر کیا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم بلا وجہ اس موضوع پہ بات ہی ابھی کیوں کریں کہ ہم اسرائیل کو کوئی تسلیم ہو رہا ہے یا ایک بورڈ ہے یا کوئی غزہ کو حماس کو ڈیویپنائز کیا جائے گا. ابھی ہم اپنا فوکس ایک ہی بات پر رکھیں کہ وہاں پر امن بحال ہو اور لوگوں کو بنیادی سہولیات میسر آئیں اور پاکستان امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. بہت شکریہ حذیفہ رحمان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.